بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آسمہ شرازی، پروگرام ہے فیصلہ آپ کا۔ آج بہت ہی گرما گرمی اور سرگرمی ہے اسلام آباد کے اندر، بے تحاشا خبریں ہیں۔ سچی بات ہے کہ سمجھ نہیں آتا کہاں سے شروع کریں اور کہاں پہ ختم کریں۔ آج ویسے تو ہمارا بہت خصوصی انٹرویو ہے مفتاح اسماعیل صاحب کے ساتھ، لیکن اس کے ساتھ پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ توہین الیکشن کمیشن کا کیس تھا آج، جس میں کہ عمران خان صاحب نے چیلنج کیا ان کے اختیار کو اور یہ کہا کہ توہین الیکشن کمیشن کا کوئی اختیار جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے پاس نہیں۔ اب سے تھوڑی دیر پہلے کی اطلاعات ہیں کہ 27 ستمبر کو عمران خان صاحب کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا گیا ہے اور ان کو پوچھا گیا ہے، یعنی ان کے جواب کو مسترد کر کے ان کو ان پرسن ذاتی حیثیت میں بلا لیا گیا۔ دوسری جانب آج ایک بہت اہم جو معاملہ تھا وہ چیف جسٹس آف پاکستان کا خطاب تھا، اور اس میں بہت اہم خطاب اس کو گردانا جا رہا ہے۔ اس میں انہوں نے بہت ساری باتوں کے اوپر بات کی، مگر جو اہم باتیں ہیں وہ ہم آپ کے پیش نظر رکھتے ہیں۔ سپریم کورٹ تمام پہلوؤں سے آئین کے دفاع کے لیے پرعزم ہے، یہ آج فرمایا ہے جناب عطا بندیال صاحب نے، اور یہ بھی کہا ہے سپریم کورٹ آئین میں بتائے گئے احکامات اور اس کی ہدایات پر عمل درآمد یقینی بنائے گی۔ سپریم کورٹ بنیادی حقوق کے نفاذ اور تمام اداروں کے آئینی کردار کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ پارلیمان، ایگزیکٹو، عدلیہ، الیکشن کمیشن، آڈیٹر جنرل کے دفتر، سول سروسز اور مسلح افواج کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے گا۔ آئین یا آئینی اداروں کو مجروح کیا جاتا ہے، خلاف ورزی کی جاتی ہے یا ان پر حملہ کیا جاتا ہے تو عدالت کارروائی کرنے سے قطعی دریغ نہیں کرے گی۔ یہ بہت ہی اہم ریمارکس ہیں، یہ بہت اہم خطاب ہے، اور اگر آپ اس کو توہین عدالت، توہین الیکشن کمیشن کے زمرے میں دیکھیں تو یہ بہت ہی اہم بات ہے، اور خاص کر کے الیکشن آرمی چیف یا جو ادارے ہیں ان کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو یہ بہت ہی اہم معاملہ ہے، جس کے اوپر آج چیف جسٹس صاحب نے یہ گارنٹی دی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے اس کے اوپر کھڑا ہے اور اس کو کسی صورت بھی ہونے نہیں دے گا۔ دوسری جانب آج عمران خان صاحب نے، پاکستان کے بڑے سینئر صحافی ہیں کامران خان صاحب، ان کو انٹرویو دیا ہے۔ اس انٹرویو کے اندر انہوں نے آرمی چیف کی جو توسیع ہے اس کو مشروط کر دیا ہے نئے انتخابات کے ساتھ، یعنی نئے انتخابات کروائے تو نیا چیف، اس کے بعد نیا وزیر اعظم لگائے، تب تک توسیع دے دی جائے جناب قمر جاوید باجوہ صاحب کو۔ آج یہ عمران خان صاحب نے انٹرویو جو ہم دیکھ رہے تھے، جو سوشل میڈیا کے اوپر کامران خان صاحب کی ٹویٹ تھی، اس کو سامنے رکھا جائے تو یہ بہت ہی اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ عمران خان صاحب نے یہ کیوں کہا ہے، کیسے کہا ہے، ظاہر ہے اس کے اوپر تو بعد میں بات ہوگی۔ اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کا وہ ڈالر ہے، اور ڈالر کا یوں مسئلہ ہے کہ جو موجودہ حکومت آئی، بہت ساری انہوں نے کاروائیاں کی، بہت سارے انہوں نے کام کیے، کہا جائے اگر کہ مشکل وقت میں سیاسی خودکشی کی تو یہ بیجا نہیں ہوگا، اور ڈالر پھر نیچے آیا، پھر اوپر چلا گیا۔ 1 ارب 17 کروڑ ڈالرز بھی مل چکے ہیں اس وقت آپ کو IMF سے، لیکن کہا جا رہا ہے کہ پرواز کنٹرول نہیں ہو رہی، قابو میں نہیں ہے، اور اس پہ ہمیشہ کی طرح مفتاح اسماعیل صاحب کو جو ہے وہ مختلف طرف سے تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے۔ اس سے مہنگائی میں بھی اضافہ ہو گیا ہے، خوردنی تیل کی انٹرنیشنل مارکیٹ میں قیمتیں کم ہوئی ہیں، یہاں زیادہ ہو گئی ہیں، یا کم از کم اتنی ہی ہیں، انہوں نے کہا تھا کم ہو جائیں گی۔ اسی طرح سے جو انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر آپ کی آئل کی قیمت ہے، یعنی کہ تیل کی قیمت ہے، فیول کی، ایندھن کی، اس میں بھی کمی واقع ہوئی ہے، لیکن یہاں پہ وہاں پہ موجود ہے ابھی تک۔ تو ایسا سب کچھ کیوں ہو رہا ہے، کب تک ہوگا؟ مہنگائی 42-43 پہ چلی گئی ہے، تو ہم نے سوچا کہ یہ سارے جوابات صرف وفاقی وزیر خزانہ ہی دے سکتے ہیں۔ سو ہمارے ساتھ موجود ہے جناب مفتاح اسماعیل صاحب۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ یہ سارے سوال ہم نے اس لیے رکھے آپ کے سامنے کہ یہ سب جڑا ہوا ہے، سیاست جو ہے وہ معیشت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ پاکستان میں جو معیشت ہے وہ صرف آپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ تو یہ کیسے ہوگا سر، خاص کر کے ڈالر کی قیمت جو ہے، کیا کہیں گے آپ؟ جی شکریہ بہن، آپ نے بلایا اس کا۔ گزارش یہ کہ دیکھیں، آپ سے میں آپ کا بڑا اچھا ایک جائزہ تبصرہ تھا، لیکن ایک چھوٹی سی بات پہ میں اگر آپ سے اتفاق نہ کروں، جی، آپ نے کہا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہمارا ڈالر ہے۔ نہیں، میرا نہیں خیال ہے کہ معیشت کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ ڈالر ہے۔ اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ اب سیلاب ہے۔ وہ تو ہے آف کورس۔ اور اس سیلاب کا ایک تو چلیں انسانی جانیں چلے گئیں، 480 بچے جاں بحق ہو گئے، دیگر چیزیں ہو گئیں، اور کروڑوں لوگوں کو بہت سفرنگ ہو رہی ہے، لیکن معیشت کا نقصان بھی ہوا ہے۔ کم از کم 18 ارب ڈالر کا معیشت کا نقصان ہوا ہے، جو کہ فائنانس منسٹری لیتی ہے، ایکسپیکٹیشن کر رہی ہے 30 ارب روپے تک کے لوگ سوچ رہے ہیں۔ ایسے ہی ہمارا سندھ کا تقریباً نہیں بلکہ پورا کاٹن جو ہے وہ خراب ہو گیا۔
3/4 ہمارا چاول کا کراپ خراب ہو گیا, آدھے سے زیادہ پیاز کی کراپ خراب ہو گئی, کھجور کی کراپ خراب ہو گئی وغیرہ. گندم ابھی کتنی جلدی بجائی ہو سکتی ہے, کتنی دیر سے بجائی ہوگی, کیا ہوگا, اس کے بارے میں بھی دیکھنے کی باتیں. جب یہ سب چیزیں ہوئیں تو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ 6-7 یا 2-4 ارب ڈالر سے کم از کم ہمارا جو ہے وہ بجٹ کے اندر بھی فرق آ جائے گا, ہمارے فسکل ڈیفیسٹ میں بھی اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں بھی. تو جب مارکیٹ ہی ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ پاکستان کے اندر سے پاکستان کو کاٹن زیادہ امپورٹ کرنی پڑے گی, پاکستان کو گندم زیادہ امپورٹ کرنی پڑے گی, پاکستان کو دیگر چیزیں چاول سے کم ایکسپورٹ ہو جائے گا, جب یہ مارکیٹ ایکسپیکٹ کرتی ہے تو مارکیٹ ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ ڈالرز کی شارٹیج ہوگی تو ڈالرز کا ریٹ بڑھے گا. وہ آپ کو نظر آ رہا ہے. ساتھ ساتھ ایک کریڈٹ ڈیفالٹ رسک ہوتا ہے پاکستان کا, وہ تھوڑا سا بڑھ گیا ہے انفارچونیٹلی. وہ جب ہم آئے تھے تو اس زمانے میں بلومبرگ کی ایک رپورٹ آئی تھی کہ دنیا کا 4تھا لائکلیسٹ ملک ہے پاکستان ڈیفالٹ کرنے میں, کہ پاکستان کا دیوالیہ کرنے کا جو ہے وہ دنیا میں سب سے 4 نمبر پہ پاکستان ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی کے بعد, اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہم نے بڑی محنتوں کے بعد اس کو کم کر لیا تھا, رسک ختم ہو گیا. تو آج چیمبر آف کامرس کہہ رہی ہے کہ نہیں, پاکستان کا وہ عمران خان صاحب نے کہا ہے ان سے خطاب کرتے ہوئے کہ شاید کہ نہیں ہوگا اور پاکستان دیوالیہ ہو سکتا ہے, کہ یہ خطرہ ابھی بھی موجود ہے کیا؟ دیکھیں, میں خان صاحب کی بات پہ نہیں وہ توجہ دینا چاہتا, لیکن جو ہم نے اس کو خطرے کو ختم کر لیا, لیکن فلڈ آنے کے بعد سے مارکیٹ ایکسپیکٹ کر رہی ہے. مجھے تو یقین ہے اس بات کا کہ اگر ہم صحیح اور بہتر فیصلے کرتے رہیں گے جو یہ حکومت کر رہی ہے تو انشاءاللہ یہ مسئلہ نہیں ہوگا. لیکن مارکیٹ ہی ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ دیکھو اب ان کو جو ہے وہ کاٹن زیادہ لینی ہے, ان کا ویٹ ان کو زیادہ لینی ہے, ان کا چاول کم ہو گیا تو ایکسپورٹ کم کر سکیں گے وغیرہ وغیرہ, ایکسپورٹ دنیا میں کم ہو رہا ہے تو پاکستان جو ہے وہ مشکلات میں رہے گا. تو اس لیے یہ دنیا مرتضی صاحب اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے. آپ دیوالیہ ہونے سے مطلب یہی کہا جا رہا تھا کہ جون میں پاکستان دیوالیہ ہو رہا تھا, آپ نے اس کو بچایا, مگر اب ایک اور جو ہے وہ یعنی سر منڈاتے ہی اولے پڑے, یعنی سیلاب آ گیا. ظاہر ہے کہ اتنی بڑی آفت یہ پاکستان میں آئی ہے, سارا جو ملبہ ہے وہ اس حکومت کے اوپر گر رہا ہے. آپ شاید لوگوں کو یہ سمجھانے میں ناکام ہو رہے ہیں کہ یہ سب کچھ کیوں ہوا, اب کیا ہو رہا ہے اور آگے کیا ہو سکتا ہے. یعنی آپ کی گورنمنٹ آپ سے مراد ہے, آپ نہیں ہے مراد اس سے, ہاں, لیکن یہ کیوں ہے, یہ آپ لوگوں کو کیوں نہیں بتا پا رہے؟ یہ ہماری بالکل کمزوری ہے, اور میں اپنی خود ظاہر ہے کہ یہ گورنمنٹ کا میں فائنانس کا تو تھوڑا اسپوکس مین ہوں, تو میری بھی کمزوری ہے کہ یہ بات ہم نہیں سمجھا سکے. لیکن میں نے تو کئی مرتبہ یہ گزارش کی ہے, اور ظاہر ہے کہ لوگ جھوٹا پروپیگنڈا بھی کرتے ہیں, کئی مرتبہ یہ گزارش کی ہے. نمبر 1 کہ جب آپ نے پاکستان کی باغ دوڑ شہباز شریف کے ہاتھ میں دی تھی تو $10.5 بلین تھے اور سامنے 35 ارب کا خرچہ تھا, تو ہو نہیں سکتا تھا انلیس کہ آپ جا کے اور قرض لیں, اور قرض لینے کے لیے آپ کو IMF کے پاس اگر نہیں ہوتا تو کوئی اور قرض نہیں دے رہا تھا. آپ کے فرینڈلی ممالک بھی بولتے تھے جا کے IMF سے بات کرو, آپ کے دیگر ملٹی دیتی نہیں جب تک کہ آپ IMF پروگرام میں نہ ہو. تو جب آپ کے پاس IMF کے پروگرام میں جانا تھا تو انہوں نے کہا بجلی مہنگی کرو, گیس مہنگی کرو, پیٹرول مہنگا کرو, ڈیزل مہنگا کرو. وہ تو سیدھی بات تھی, ٹیکسز بڑھاؤ, ڈیفیسٹ کم کرو, کیونکہ خان صاحب نے پچھلے 4 سالوں میں پاکستان کا جو 71 سال میں قرضہ بڑھایا گیا تھا اس کا 80% بڑھا دیا تھا. خان صاحب نے ٹیکس ٹو GDP ہماری جو ہماری آمدن ہے اس کے تناسب سے جو ہم ٹیکس لیتے ہیں اس کو کم کر دیا تھا, اور جو بجٹ کا خسارہ تھا وہ ریکارڈ کر دیا تھا. مثال کے طور پر مسلم لیگ نون اگر 1600 ارب روپے بجٹ کا خسارہ کرتی تھی سالانہ, خسارہ یہ ڈیٹ کرتی تھی, تو خان صاحب نے اس کو 3500-3600 ارب کر دیا, ڈبل سے زیادہ قرض لینا شروع کر دیا. تو اب ہم ہمارے یہ فرض ہے کہ آپ نے کہا کہ بہت زیادہ پروپیگنڈا ہوتا ہے, فیک نیوز ہے, جھوٹ ہے, بالکل درست بات ہے, آپ کے دشمن تو کریں گے, مگر آپ کی پارٹی کے اندر سے بھی جب آوازیں آئیں گی تو پھر بس اب یہ کہا جا رہا ہے کہ 170 پہ ڈالر آ سکتا تھا. میں اسحاق ڈار صاحب کو کوٹ کر دیتی ہوں, انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا 170 پہ ہونا چاہیے ڈالر. آپ کی جو چیمبر آف کامرس ہے وہ کہہ رہی ہے کہ 200 پہ ہونا چاہیے. یعنی کہ آپ کو تو ہر طرف سے جسے کہنا چاہیے وہ یرغمال کیا ہوا ہے. اور کوئی یرغمال نہیں کیا ہوا. دیکھیں, خواہش لوگوں کی چیمبر آف کامرس کی ضرور ہو سکتی ہے کہ 200 پہ ہونی چاہیے, میری بھی خواہش ہوگی شاید کہ کم ہو جائے یا زیادہ ہو جائے, لیکن سچی بات یہ کہ دیکھیں میرے پاس ایک طریقہ ہے ڈالر کم کرنے کا, بڑا فیل فور, کہ میں کل سے مارکیٹ میں ڈالر پھینک دوں. یہی ہوتا رہا ہے, یہ ہوتا رہا ہے. اب اگر مارکیٹ میں ڈالر پھینک دوں اور ڈالر کم کر دوں تو آپ یہ پوچھیں کہ بھائی میرے پاس کتنے ڈالرز ہیں اس وقت, اور کیا ان جو میرے پاس تھوڑے سے ڈالرز رہ گئے ہیں 9-10 ارب ڈالر جس کے سامنے میرے پاس 35 ارب کا خرچہ ہے, تو کیا یہ چیز مناسب ہے؟ تو آنسر ہے نو. اس کے باوجود ہم نے جو ہے وہ ڈالر کو نیچے لے کر آئے. کس طرح لے کر آئے؟ ہم نے جو ہے وہ اس کا انفلو بڑھا دیا روپے ڈالرز کا اور آؤٹ فلو کم کر دیا. ہم نے کئی چیزیں ہم نے روکی امپورٹ کی, اور اب بھی روک رہے ہیں امپورٹ کی. بہت ساری گاڑیاں وغیرہ وغیرہ دیگر چیزیں ہم نے روکی ہوئی ہیں.
آج بھی وزیر اعظم صاحب نے اس کے بارے میں میٹنگ لی ہے کہ یہ ڈالر کی اڑان جو ہے وہ بڑی تیز ہے, اس سے مہنگائی بڑھتی ہے, لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ روپیہ جو ہے وہ مضبوط ہو اور ڈالر کم ہو, لیکن یہ مطلب ساری چیزیں ہمارے بس میں نہیں ہوتی ہیں. اگر یہاں پر سیلاب آ جاتا ہے اور آپ کی امپورٹ کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے تو مارکیٹ اس چیز کو پرائسنگ کر لیتی ہے. لیکن بہرحال اب ہم نے سوچا, پرائم منسٹر صاحب نے فیصلہ فرمایا کہ ہم اور انرجی کنزرویشن کریں گے. اب مثال کے طور پہ میں آپ کو دیتا ہوں کہ ہم نے ایک فیصلہ کیا تھا تمام صوبوں کے چیف منسٹر سے مل کے کہ 8-8:30 بجے دکانیں بند کر دیں گے. 8:30 کا ہم کہہ رہے تھے, سچی بات ہے کہ 9 بجے تک مارکیٹیں بند ہو جائیں. اب اس وقت پاکستان میں ایندھن کی کمی ہے, بجلی کی کمی ہے. ہم کو بجلی کا آخری یونٹ بنانا کی 80 روپے کاسٹ آتی ہے بائی دا ٹائم وی ڈیلیور اٹ. ہم اگر 30 روپے کا بھی بجلی کا بل کا یونٹ دیتے ہیں تو لوگ ہم کو برا بھلا کہتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ 30 روپے بھی افورڈ نہیں کر سکتے, لیکن کاسٹ تو آپ کی 80 روپے آ رہی ہے. لندن کے اندر وہ جو ہے وہ بل افورڈ آج کل نہیں کر پا رہے, تو ہم کیسے, ہمارا پاکستانی کیسے بیچارہ کر سکے گا. لیکن پھر آپ جو ہے وہ بجلی بھی, آپ دکانیں بھی بند نہیں کر رہے. تو یہ تو آپ کی کمزوری ہے نا سر, اب یہ تو گورنمنٹ ایڈمنسٹریشن کی اب یہ ایک رول تھا. بنگلہ دیش نے کیا کیا سر, انہوں نے تو 2 چھٹیاں کر دی, انہوں نے دیکھے کس طرح سے کنٹرول کیا. اب دیکھیں نا, پنجاب حکومت جب تھی مسلم لیگ کے پاس, تو یہ رول تھا کہ 8:30 بجے دکانیں بند ہوں گی. جب پرویز الہی صاحب تشریف لائے, انہوں نے یہ رول ہٹا دیا. وہ تو چاہ رہے ہیں کہ ہم اور تھوڑی سی تکلیف میں آئیں, مطلب خدا نخواستہ یہ کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ کس طرح انہوں نے سازش کری اور IMF سے ہم کو پروگرام کو فیل کروانے کی کوشش کری. شوکت ترین صاحب کی, تیمور جگڑا صاحب کی ریکارڈنگ سنی. ابھی آپ دیکھیں کہ ایک جھوٹی ہندوستان کا کھچا ہوا ایک تصویر ہے کہ جس کے اندر UK نے ہندوستان کو کوئی ایڈ دی ہوگی 2014 میں, اور ہندوستان کی دکانوں میں وہ آٹا ایک بوری بک رہی تھی. وہ دکان سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کی دکان بھی نہیں ہے وہ. تو وہ 600 مرتبہ 1 گھنٹے میں UN سیکرٹری جنرل کو انہوں نے بھیجا ہے, اور پتہ نہیں کس کس کو بھیجا ہوگا. اور یہاں پہ مختلف یہ کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی کم از کم کہتے ہیں کہ ڈاکٹر ہے, کوئی کیا ہے, اور یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو آپ ایڈ نہ دیں. اس وقت یہاں پر 55 لاکھ فیملیاں جو ہیں وہ ہوم لیس ہیں, 6 لاکھ خواتین پریگننٹ ہیں جو شیلٹر لیس رہ رہی ہیں, کھلے آسمان کے نیچے رہ رہی ہیں. 2,500 بچہ روز پیدا ہو رہا ہے. آپ اس وقت سیاست کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو ایڈ نہ دے. مطلب اس پہ بھی اگر لوگوں کو شرم نہیں آتی, اور اگر یہ لائن بھی کراس کر لیتے ہیں تو پھر کیا پاکستانیت رہے گی. لیکن مفتہ صاحب, ٹھیک ہے, ہم نے آپ کا ایک دیکھا ویژول بھی جس میں آپ رو بھی رہے تھے, اس کو بھی اسی سے جوڑا گیا کہ شاید آپ سے کنٹرول نہیں ہو پا رہی معیشت, تو اس لیے آپ رو رہے ہیں. لیکن چلے, آپ درد دل رکھنے والے انسان ہیں, کیا کریں لوگ مجھے بتائیے, جن کو آٹا نہیں مل رہا سر, جن کو کھانا نہیں مل رہا, وہ کیا کرے, وہ حکومت کو ہی کہیں گے نا, اور کس کو کہیں گے. تو پھر یہ کمزوری آپ کی گورنمنٹ کی ہے جو کہ اس طرح کے پروپیگنڈے کو پھیلنے بھی دے رہی ہے. کوئی کارروائی ہوئی ہے کیا؟ دیکھیے, ایک تو یہ کہ میرا اپنا جو ذاتی وہ تھا, لاہور چیمبر میں گیا ہوا تھا میں, تاکہ یہ بات کلیریفائی ہو جائے, اگر آپ نے موقع دی جائے. تو لوگوں نے اس کو بڑا, اینکرز نے کچھ بڑے عجیب طریقے سے ڈالا کہ یہ ہیلپ لیسنس ہے, کہ معیشت کنٹرول نہیں ہو رہی ہے. خدا نہ خواستہ, مطلب ایک تو معیشت کنٹرول میں ہے. ہم نے جو چیزیں کہیں, IMF کا پروگرام کر لیا, پاکستان کو دیوالی سے بچا لیا, ہم نے ہر چیز کر لی. میں ایک بات کر رہا تھا, اور وہ فلم اگر کسی دن آپ بھی دکھا دیں, وہ 4 منٹ کی فلم ہے جو فلڈز کے اوپر ہے, جس میں وہ لوگ رو رہے ہیں. بڈھے آدمی, 70 سال کا بڈھا, سفید داڑھی والا آدمی رو رہا ہے, ایک اماں رو رہی ہے, بچہ بول رہا ہے میرے پاس کھانے کو نہیں ہے. اگر اس میں کسی کی آنکھ میں آنسو آ جاتا ہے تو میرا نہیں خیال ہے کہ اس میں کوئی بری لگانے کی یا بری ماننے کی بات ہے. تو یس, آئی ایم ہیلپ لیس کہ وہ بیچارہ جو بچہ رو رہا ہے اس کو کھانا نہیں پہنچا سکا ہے حکومت پاکستان. کل میں ہم نے جب میٹنگ ہوئی ہے, پرائم منسٹر صاحب نے کل سنڈے کے دن میٹنگ کی تھی, تو جو NDMA کے جنرل صاحب ہیں, میں ان سے پوچھ رہا تھا کہ جنرل صاحب, ہر بھوکے آدمی کے پاس کیا کھانا پہنچا ہے؟ تو ہم کو پتا ہے کہ ہم ہر بھوکے کے پاس نہیں پہنچے ہیں. آپ سوچیں کہ جو ہم نے 25,000 روپے دیے ہیں فی فیملی, اور 70 ارب روپیہ دیا ہے, اور تیزی سے دلوار ہے, لیکن 25,000 روپے کتنے دن چلے گا؟ 55 لاکھ خاندان ہیں جو مجھے شاید لگتا ہے کہ 3-4 مہینے جن کی کوئی آمدن نہیں ہوگی, اور ان کا سب کچھ لٹ گیا ہے. تو یہ ایک المیہ تو ہے نا. اب اس پہ بھی اگر ہم سیاست کریں گے تو پھر کیا چیز رہ گئی ہے؟ مطلب پھر ہم کوئی قوم تو نہیں ہے. لیکن آپ پروپیگنڈا کرنے والوں کو سزا نہیں دے سکتے. مثلاً یہ جو شوکت ترین صاحب نے جو بات کی تھی سر, جو IMF کے پروگرام سے ایک دن پہلے تھی, اگر یہ مفتاح اسماعیل نے کہی ہوتی اور عمران خان صاحب کا دور ہوتا تو کیا ہوتا؟ میڈم, مفتاح اسماعیل نے تو
دنیا کا سستا ترین ٹرمینل لگانے میں شاہد عباسی کی مدد کی تھی. اس پہ بھی آپ نے جیل میں ڈال دیا تھا مفتاح اسماعیل کو, اور آج بھی میں دعویٰ کرتا ہوں کہ اس سے سستا ٹرمینل دنیا میں نہیں لگا ہوا ایل این جی کا. اور اگر شاہد عباسی اور نواز شریف یہ گیس نہیں لے کے آتے, یہ ٹرمینل کی پالیسی اور ٹرمینل نہیں بناتے, تو آج پاکستان اندھیروں میں ہوتا. تو وہ تو چھوڑ دیں کہ عمران خان کی حکومت ہوتی اور ہماری کوئی ہوتی. لیکن میں سچ مچ یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ کسی کو سزا دینی چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات تو اچھی نہیں ہے نا کہ ہم اپنے بچوں کو ہر وقت ڈانٹتے رہیں. یہ بات اچھی ہونی چاہیے کہ بچوں میں تمیز ہونی چاہیے کہ والدین سے اچھی طرح بات کریں. اسی طرح ہر پاکستانی کو سزا نہیں دینی چاہیے. آپ کو تمیز ہونی چاہیے یا اخلاص ہونا چاہیے کہ آپ اپنے ملک کے لیے بات کر رہے ہیں تو اپنے ملک کا نقصان نہ پہنچائیں. کہ میں اپنے فائدے کے لیے اگر اپنے ملک کو نقصان پہنچا رہا ہوں تو پھر مجھے خود اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنا چاہیے اور اپنے ضمیر کے بارے میں سوچنا چاہیے. کسی اور کو مجھے سزا دینے کی ضرورت نہیں. بالکل صحیح ہے, لیکن سر یہ بڑے غیر معمولی حالات ہیں نا, اس میں غیر معمولی اقدامات بھی کرنے پڑتے ہیں, اور اگر آپ کرنے ہیں آپ کو تو آپ کو کرنے پڑیں گے. لیکن میں آپ کو ایک بائٹ سنوانا چاہتی ہوں, یعنی سوٹ ہے جو عمران خان صاحب نے کہی اور پرسوں انہوں نے جلسے کے اندر کہی, جس سے کہ بہت سارے لوگوں کے جو ابرو ان کے جو ہیں وہ اٹھے ہیں. ذرا چلائیے گا وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر پیسے آئے تو پھر کیا ہوگا, کمپرومائز. ذرا سنوانا چاہتی ہوں مفتاح صاحب کو, چلائیے گا ذرا. جیسے جیسے معیشت نیچے جا رہی ہے ہم اور مجبور ہوتے جا رہے ہیں بیرونی طاقت کے. جو بھی پیسہ دے گا وہ ہمارے سے وہ چیز مانگیں گے جو ہماری نیشنل سیکیورٹی کو اثر انداز ہوگی. اب اگر جیسے جیسے پیسے آئیں گے تو نیشنل سیکیورٹی کو وہ مانگیں گے چیز. مانگنے سے مراد ان کی کیا ہے؟ اور یہ تو ایک گراؤنڈ تیار ہے, اگر آپ کو پیسے آ گئے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کمپرومائز کی ہے نیشنل سیکیورٹی. کیا کہیں گے؟ بڑی اچھی بات ہے نا, دیکھیں خان صاحب نے یہ بات کی ہے کہ جب آپ پیسے مانگتے ہیں تو آپ کمپرومائز کرتے ہیں اور وہ حقیقی آزادی کی بھی بات کرتے ہیں. تو پھر میں آپ سے گزارش یہ کرتا ہوں کہ خان صاحب نے 80 بلین کا پچھلے سال امپورٹ کیا ہے, 80 بلین ڈالرز کا, اور اس کے سامنے 31 بلین کا ایکسپورٹ کیا ہے. 48 بلین ڈالرز کا آپ نے ٹریڈ ڈیفیسٹ کیا ہے, پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا 48 بلین ڈالرز کا. آپ نے 17.5 بلین ڈالرز کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ چھوڑ کے گئے. تو پھر آپ کون سی حقیقی آزادی کی بات کر رہے ہیں؟ آپ نے تو یہ اس جگہ پہ لے کر آ گئے جہاں پہ آپ کو دنیا سے پیسے مانگنے پڑ رہے ہیں, بھیک مانگنی پڑ رہی ہے. یہ خان صاحب ہی لے کر آئے نا اس جگہ پر. کہیں یا تو آپ خرچے نہیں کرتے یا تو آپ امپورٹ نہیں کرتے. جب آپ دنیا سے مہنگی چیزیں خرید رہے ہیں اور دنیا کو آپ کے پاس بیچنے کا کچھ نہیں ہے, اور آپ 17 بلین کا 17.5 بلین کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ چھوڑ کے جاتے ہیں, جب آپ 48 بلین کا ٹریڈ ڈیفیسٹ کرتے ہیں, تو پھر آپ کو حقیقی آزادی کی بات نہیں کرنی چاہیے, پھر آپ کو خاموش رہنا چاہیے. اب جھوٹ تو آدمی کوئی بھی کچھ بول سکتا ہے, لیکن سچی بات یہ ہے کہ کیا خان صاحب نے لون لینے چھوڑ دیے تھے؟ کیا خان صاحب نے آئی ایم ایف نہیں گئے تھے؟ کیا خان صاحب نے خودکشی کی تھی آئی ایم ایف جانے پہلے؟ مطلب خان صاحب نے کیا ورلڈ بینک سے لون نہیں لیے تھے؟ کیا خان صاحب نے ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے لون نہیں لیے تھے؟ کیا خان صاحب نے ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک سے لون نہیں لیے تھے؟ مجھے ایک انسٹیٹیوشن بتا دیں کہ جس سے میں اب لون لے رہا ہوں جس سے خان نے لون نہیں لیا ہو. لیکن سر ان کا نیریٹو تھا نا, وہ نیریٹو پاپولر نیریٹو ہے. آپ وہ نیریٹو نہیں بنا سکے. آپ یہ تسلیم کیجئے کہ آپ کاؤنٹر نیریٹو نہیں دے سکے, آپ نہیں بتا سکے کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا تھا. یعنی آپ کی گورنمنٹ جو ہے وہ 9 جماعتوں کی حکومت ہے سر, وہ کیا لوگوں کو کیا کو بتا سکے لوگوں کو؟ مطلب دیکھیں میری بہن, بات یہ ہے کہ جتنا بھی آپ تماشا کر لیں, جتنا بھی آپ جھوٹ بول لیں, سچ تو بہرحال سچ ہوتا ہے نا. مطلب سیریسلی اب یہ بات تو طے ہے نا کہ جب خان صاحب چھوڑ کے گئے تھے تو 3.25 سال میں انہوں نے پاکستان کا 80% قرضہ بڑھا دیا. یہ اس میں تو مفتاح اسماعیل کو وہ نہیں کر رہا نا. کیا یہ بات طے نہیں ہے کہ خان صاحب نے ہر سال ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو کم کیا؟ کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ خان صاحب جو بات کرتے تھے ڈائریکٹ ٹیکسز کی, انہوں نے انڈائریکٹ ٹیکسز بڑھائے, ڈائریکٹ ٹیکسز کم کیے, اور ٹیکس ٹوٹل ٹیکس بھی کم کر دیا ایز اے پرسنٹیج آف جی ڈی پی. کیا یہ بات ٹیکس نہیں ہے کہ یہ 2 مہینے کے اندر شہباز شریف کے آنے کے بعد ہم نے ڈائریکٹ ٹیکسز بڑھائے 38% سے, اللہ کی مہربانی سے. تو کیا یہ بات طے نہیں ہے کہ آپ 10-10.5 بلین ڈالر چھوڑ کے گئے تھے اور سامنے 35 بلین کا خرچہ تھا؟ یہ بات تو سب طے ہے نا. آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ جو آدمی $25,000 مہینے کے دے رہا ہو امریکہ سے لابی کرانے کے, اس کو کم از کم یہ نہیں بولنا چاہیے. لیکن سر یہ بھی تو دیکھیں نا کہ ڈالر بھی تو اسمگل ہو رہا ہے نا. بہت سارے سینئر تجزیہ کار یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈالر کہاں جا رہا ہے, کیسے جا رہا ہے, یہ ان کو نہیں پتا. تو یہ بھی تو ایک فیکٹر ہے, اس کو بھی تو آپ تسلیم کریں نا سر. مطلب اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ معیشت جو ہے وہ بڑی اس وقت اس میں ہے, پریشانی میں ہے. مطلب جو آئی ایم ایف کی کنڈیشنز تھی اس سے بھی عام آدمی کی زندگی بہت خراب ہوئی ہے. 22-23% جو ہے وہ سی پی آئی انفلیشن ہو گیا, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ہمارا جو انرجی کی کاسٹ ہے وہ ہم نے ایکچوئل انرجی کی کاسٹ جب لوگوں پہ ٹرانسلیٹ کری تو اس سے انرجی کی کاسٹ بہت مہنگی ہوئی, بجلی مہنگی ہوئی, پیٹرول مہنگا ہوا, دیگر چیزیں. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے.
پچھلے مہینے پھر آپ نے دیکھا کہ پیاز جو تھی وہ 280-300 روپے تک پہنچ گئی, ٹماٹر 400 روپے تک پہنچ گیا, اور میں نے تو یہاں تک کہا کہ اگر ہم کو لینا پڑے گا ہم ہندوستان سے لے لیں گے, ٹھیک, لیکن ہم چیزیں سستی کریں گے. پھر اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے کچھ افغانستان سے آ گیا, کچھ اب چین دے رہا ہے, تو تھوڑی سی پرائسز جو ہے وہ اسٹیبل ہو گئی ہیں. تو انڈیا سے اب نہیں لے رہے آپ, حالانکہ وہ بہت سستا پڑے گا, پاکستان کے عوام کو بھی فائدہ ہوگا. دیکھیے مجھے تو انٹرنیشنل ایجنسیز نے کہا تھا کہ ہم کو اجازت دے دو, ہم ہندوستان سے لے آتے ہیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, ہم اس کی بھی بات کرنے کے لیے تیار ہیں, ہم اسٹیک ہولڈر سے بات کریں گے, اور اگر ضرورت پڑی تو لے لیں گے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں. اس وقت پاکستان کے اندر جو ہے وہ آپ کی 2-3 ملین بیلز کاٹن کی جل گئی ہیں, اور عمران خان کی حکومت نے اس نے دوائیوں کی اجازت دی تھی پین لگانے کے فوراً, دوائیاں آئی تھی انڈیا سے, اور 2 اچھے نہیں تو اس وقت آپ شور مچاتے تھے, اب خان صاحب شور مچائیں گے, تب آپ اعتراض کرتے تھے. تب دیکھیں نا اکانومی کے اوپر جو ہے وہ سیاست تو ہو رہی ہے نا, انفارچونیٹلی سر. اب دیکھیں, ہم نے کسی نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ ٹریڈ بینڈ کریں, لیکن جب ہندوستان نے کشمیر کے اوپر قبضہ کر لیا تو یہ بات تو ہم نے کہی تھی نا کہ 70 سال میں ہندوستان جو نہیں کر سکا وہ خان کی حکومت میں کرتا رہا, اور خان مودی کو صرف مسڈ کال مارتا رہا. یہ بات تو طے ہے. اب انہوں نے جو دیکھیں, جو ان کو سیاست کرنی ہے وہ کر لیں, جو سچ بولنا ہے سچ بولنے ہیں, اللہ ان کو اس کی بھی توفیق دے, جھوٹ بولنا ہے وہ جھوٹ بولنا ہے. دا فیکٹ آف دا میٹر ہے کہ شہباز شریف کی حکومت نے اس ملک کو بینکرپسی سے بچایا ہے, شہباز شریف کی حکومت نے اس ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا ہے, اور اس میں نے بالکل کردار ادا کیا ہے. اور اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاکستانی لوگوں نے سیکریفائس دی ہے. جو مہنگائی ہوئی ہے لوگوں کو پریشانی ہوئی ہے, لیکن اب ہم اچھی جگہ پہ لے گئے, پھر فلڈز آ گئے. جب ہم عمران خان سے ڈیل کر سکتے ہیں اور IMF سے ڈیل کر سکتے ہیں, انشاءاللہ فلڈ سے بھی ڈیل کر لیں گے. لیکن یہ کیا بات ہے مفتاح صاحب, ابھی تھوڑی سی اس پہ بھی بات کریں کہ یہ سب کچھ آپ کر رہے ہیں, اور جانتے ہیں بہت سارے لوگ آپ کی حکومت میں آپ کے ساتھ بھی کھڑے ہیں, مگر پھر آپ کی حکومت کے اندر سے ہی لوگ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ مفتاح صاحب کر رہے ہیں, یعنی ہر چیز جو ہے وہ مفتاح صاحب کے اوپر ملبہ جو ہے وہ گر جاتا ہے. یہ وجہ کوئی یہ نہیں سمجھتا, میں آپ کو بتاؤں, کوئی یہ نہیں سمجھتا. ہوتا یہ ہے, پہلے ایک زمانے میں اگر آپ کو یاد ہے کہ فواد حسن فواد کے اوپر جب میاں نواز شریف کی لاسٹ ٹائم حکومت تھی تو اس کے اوپر بہت لوگ برسا کرتے تھے. ہوتا یہ کہ شہباز شریف صاحب کو تو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. اگر عابد علی, میرا بھائی عابد شیر علی, اگر شہباز شریف کو تو برائی نہیں کر سکتا, وہ مفتاح اسماعیل کی کر سکتا ہے تو میری کر لیتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں. تو آپ کو اس سے فرق نہیں پڑتا؟ سیریسلی آئی ڈونٹ کیئر. obviously نو بڈی لائز. میاں صاحب اٹھ کے چلے جائے, مریم بی بی جو ہے وہ ٹویٹ کر دیں, آپ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے؟ دیکھیے میری بات سنیں, obviously اگر مریم میری بہن اگر ٹویٹ کرتی ہے تو اس سے فرق پڑتا ہے, ٹھیک ہے. مجھے بالکل, میں نہیں چاہوں گا کہ یہ میرے عابد کی بات بھی, مجھے عابد بھی میرا بھائی ہے, وہ بھی کرے اگر میرے خلاف تو بات اچھی نہیں ہے. لیکن اب میں اس وقت جو ہے نا, مجھے نواز شریف نے اور شہباز شریف نے اس ملک کا وزیر خزانہ بنایا ہے. میں جس کرسی پہ بیٹھا ہوں, مجھے تھوڑا خزانے کے بارے میں پتا ہے, کچھ معیشت کے بارے میں پتا ہے مجھے, ایک انہوں نے وہ دیا ہے. میرا ہر فیصلہ شہباز شریف بہرحال سائن آف کرتے ہیں. میں کوئی وہ چیز نہیں کروں گا جس سے میرا ملک دیوالیہ ہو جائے, ٹھیک ہے. میں اس سے پہلے چھوڑ دوں گا حکومت. اگر مجھے لگ رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب میری بات نہیں مان رہے اور یہ ملک دیوالیہ ہو رہا ہے, خدا نخواستہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا, تو میں چھوڑ دوں گا. اور کیا یہ سچ ہے کہ آپ نے کہا بھی تھا کہ میں چھوڑ رہا ہوں؟ ابھی تک تو نہیں کہا. اچھا, نہیں کہا, بالکل نہیں کہا. ہم نے یہ سنا کہ آپ نے کہا کہ میں چھوڑ رہا ہوں, پھر آپ کو منا لیا گیا کہ ملک کے وسیع تر مفاد میں. نہیں, میں ابھی تک تو نہیں کہا, اور کوئی ارادہ بھی نہیں ہے کہنے کا. میں بالکل کوئی ارادہ نہیں ہے کہنے کا. میری گزارش یہ ہے کہ دیکھیں, ہمیں آپ نے شہباز شریف کو یہ ملک جب دیا ہے تو اس کے بعد دیکھیں, یا تو شہباز شریف صاحب کو یا مجھ کو یا سب کو چھوڑ دینا چاہیے اگر آپ مشکل فیصلے نہیں کر سکتے. لیکن اگر آپ نے وہی فیصلے کرنے جو عمران خان نے کرے فروری کے اندر, کہ IMF سے توڑ دیا, اپنے دوستوں کو ایمنسٹی دے دی, پیٹرول سستا کر دیا, چلو ملک دیوالیہ ہو جائے تو کوئی مطلب نہیں, اگلے 3 مہینے اچھے نکل جائیں گے. وہی فیصلہ جو راجہ پاسکے نے دسمبر جنوری میں کیا اور عمران خان نے فروری میں کیا, اگر وہی فیصلے کرنے تو پھر فائدہ کیا شہباز شریف کا؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی یہ رضا تھی کہ اتنے مشکل وقت میں, جبکہ اتنا آزمائش ہو رہی ہے فلڈز میں, شہباز شریف از دا بیسٹ پرائم منسٹر وی کین ہیو. اور یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے کہ اس وقت شہباز شریف ہے. تو ٹھیک ہے, پولیٹکس اگر جاتی ہے ہماری تھوڑی سی نیگیٹو تو نیگیٹو ہو جائے, لیکن اس وقت پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے. بالکل, اس میں کوئی شبہ نہیں. اور آپ نے یہ کہا بھی کہ پاکستان بچانا ہے, ہمیں ریاست بچانی ہے, سیاست نہیں بچانی. لیکن عمران خان صاحب کہتے تھے کہ وہ ٹماٹر کی قیمت کے لیے نہیں آئے, مگر مفتاح صاحب ٹماٹر کی قیمت کے لیے آئے ہیں. تو بریک کے بعد میں ان سے ضرور پوچھوں گی کہ یہ آٹا کب سستا ہوگا, چینی کب سستی ہوگی, ٹماٹر کب سستا ہوگا, پیاز کب سستا ہوگا. یہ وہ ساری چیزیں جو ہم خود خریدنے جاتے ہیں تو اس کے بعد ہماری آنکھوں میں بھی آنسو جو ہے وہ آتے ہیں, اور کہتے ہیں پیاز خریدنے سے پہلے اب آنسو آ جاتے ہیں. بریک کے بعد اس پہ پوچھیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. وفاقی وزیر خزانہ جناب مفتاح اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مفتاح صاحب, اکتوبر میں میرے خیال ہے 17 اکتوبر یا 27 اکتوبر آپ کی ٹینیور جو ہے وہ ایز سینیٹر, اگر آپ سینیٹر نہیں ہوتے
یا آپ الیکٹ نہیں ہوتے تو آپ وفاقی وزیر تو نہیں رہ سکتے، تو اس کے لیے پھر کیا آپ تیار ہیں ہر چیز کے لیے؟ بالکل تیار ہے. مطلب 17 اکتوبر میرے خیال سے 27 اکتوبر جو بھی وہ لاسٹ ڈیٹ ہے، دیٹس اٹ. نہیں تو آپ کو سینیٹر، تو میں قائد صاحب کو میں نے سنا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ سینیٹر پرائم بنائیں منسٹر گے. کا ثواب دیتے، وہ چاہیں تو مجھے ایڈوائزر بنا دیں، چاہے تو مجھے سینیٹر بنوا کے منسٹر بنا دیں، یا چاہیں تو مجھے گھر بھیج دیں، وہ ان کا ثواب دیتے. لیکن آپ تیار میری ہیں؟ ان سے کوئی بات نہیں ہوئی اس بارے میں، تو وہ ان کا فیصلہ ہے. ظاہر ہے وہ خیر وہ خواجہ صاحب کا سٹیٹمنٹ ہم نے دیکھا تھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سینیٹر آپ کو کریں گے، تو اس لیے مجھے سچ مچ میری کوئی بات نہیں ہوئی پرائم منسٹر. اچھا چلے، کنٹینیوٹی تو ضروری ہے نا، جو اس وقت کرائسس چل رہا ہے پاکستان کے اندر. اگر ظاہر ہے کہ یہ تو پھر مسئلہ ہو جائے گا اگر کوئی اور بنا یا آپ ایڈوائزر ہوئے تو وہ بات تو نہیں ہوتی نا. آپ نہیں، اس میں پریکٹیکلی مشکل ہو جاتی ہے. مشکل ہو جاتی ہے نا، آپ میٹنگز اٹینڈ کر سکتے ہیں نہ کچھ اور. میٹنگز تو رن کر سکتے ہیں لیکن آپ چیئر نہیں کر سکتے. ہاں چیئر نہیں کر سکتے، ایگزیکٹلی، تو وہ تو پھر مشکل ہو جاتا ہے نا. تو اب مفتاح صاحب، اب ہم کہتے تھے کہ جی وہ وزیر اعظم نہیں آتے تو مہنگائی کی، وہ کہتے ہیں کہ جی مہنگائی بہت ہے. خان صاحب اب کہتے ہیں، وہ پہلے وہ کہتے تھے میں ٹماٹر کے لیے نہیں آیا، مگر آپ لوگ تو آئے ہیں، خود آپ نے کہا ٹماٹر کے لیے آئے. تو یہ ایک تو ایران کا ٹماٹر جو ہے وہ پھینکا جا رہا ہے، دوسرا جو آپ کے ہاں اپنے جو چیزیں ہیں وہ ہے نہیں، باہر سے لانی ہے، مہنگی پڑیں گی. کیسے سستا ہوگا سب کچھ سر؟ دیکھیے، ہمیں یہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے، سیاست کے لیے بھی اور معیشت کے لیے بھی، اور خاص طور پہ ہمارے لوگوں کی آسانی کے لیے کہ چیزیں سستی ہو جائیں. اب دنیا میں ایک چیز کو کہتے ہیں کموڈٹی سپر سائیکل کی، کموڈٹیز بڑی مہنگی ہو گئی ہیں، پیٹرول وغیرہ بہت ہی مہنگا ہو گیا ہے، گیس، یہ جو نیچرل گیس ہے LNG، یہ اپنی تاریخ میں کبھی اتنا مہنگا نہیں ہوا. تو یہ مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کہ برطانیہ کے اندر وہ بات کر رہے ہیں کہ ہم پاور بلز کو فریز کریں گے تو 110 بلین پاؤنڈ ان کو لگ رہے ہیں. جرمنی میں 250 روپے سے زیادہ کی بجلی کا ایک یونٹ ہو گیا ہے. لیکن ہمارا کنزیومر تو غریب ہے، ہم تو یہ افورڈ نہیں کر سکتے. ہم کو تو بیسک چیزیں چاہیے ہوتی ہیں نا، دالیں چاہیے ہوتی ہیں، ٹماٹر چاہیے ہوتے ہیں، پیاز چاہیے ہوتے ہیں. یہ چیزیں بھی اگر غریب کے پہنچ سے نکل جائیں گی تو بہت مشکل ہوگی. تو حکومت پوری طریقے سے کوشش کر رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں سے اس کو سستا کر لے. لیکن سچی بات یہ ہے کہ کوئی ریزرو نہیں تھے، کوئی ہمارے پاس ایسا نہیں تھا، کوئی یہ پیسے نہیں تھے کہ جس کے تحت ہم چیزیں سستی لوگوں کو دے سکیں. اور جو ہم آئے تو 760 ارب روپے کی تو 2-3 مہینے میں صرف ڈیزل اور پیٹرول میں سستا نکل گیا. اب اس کو پھر مہنگا کیا، بجلی جو ہے مہنگی جب کی تو بہت زیادہ مہنگی ہوئی، تو پھر اس کے بعد پرائم منسٹر نے سستی کی 300 یونٹ تک لینے والوں کے لیے. لیکن 300 سے زیادہ یونٹ لینے والوں کے لیے بھی بجلی بہت مہنگی ہو گئی ہے. میں آپ کو سچ بتاؤں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن اس وقت جو تیل ہے جس سے بجلی بنتی ہے وہ دنیا بھر میں مہنگا ہے. اب وہ ایک انٹرنیشنل پرائس مہنگی ہو گئی، اس کا ہم کیا کر سکتے ہیں. اسی طرح دنیا بھر میں کھاد مہنگی ہو گئی، گندم مہنگا ہو گیا، تو جس کی وجہ سے آٹے خان صاحب کہتے ہیں رشیا سے آپ لے سکتے تھے، انہوں نے کل بھی کہا کہ رشیا سے ہم لے سکتے تھے مگر مجھے پھر ہٹا دیا گیا. خان صاحب تو 4 سال تھے نا، اس میں لیے رشیا سے انہوں نے، تو پھر یہ کیا باتیں کرتے ہیں. مطلب خان صاحب جو ہیں وہ بھول گئے کہ کیا وہ ملک کے وزیر اعظم تھے. خان صاحب کیا بھول گئے کہ 9 سال سے جو ہے وہ KP کے اندر ان کی حکمرانی ہے. تو اگر خان صاحب لے سکتے تھے، رشیا سے گندم لے سکتے تھے تو لے لیتے، رشیا سے تیل لے سکتے تھے تو لے لیتے، کیوں نہیں لیا. جو فروری کے اندر جب یہ گئے تھے، لیکن میں فروری میں جب خان صاحب گئے تھے تو اس کے بعد مارچ کے مہینے میں تیل کیوں نہیں خرید لیا. اور فروری کا ایک اخبار اٹھا کے دیکھ لیں، اگر کسی اخبار میں یہ لکھا ہو کہ خان صاحب نے تیل کی بات کری ہو، کہیں پر بھی نہیں لکھا ہوا. اب یہ تو سب جھوٹ پہ جھوٹ نے کہ آپ رشیا سے تیل لے لیں، امپلائنگ کہ ہم نہیں لینا چاہتے. بھائی ہم کیوں نہیں لینا چاہیں گے؟ کوئی سستا تیل دے گا تو 1000 مرتبہ لے لیں گے. لیکن کیا اس وقت پاکستانی بینکس جو ہے وہ رشیا سے آئل خرید سکتے ہیں؟ کیا پاکستانی ریفائنریز رشیا کا آئل استعمال کر سکتی ہیں؟ کیا رشیا پاکستان کو آئل بیچنے کے لیے تیار ہے؟ کیا رشیا پاکستان کو آئل کریڈٹ پہ دینے کے لیے تیار ہے؟ یہ ساری باتیں ان کو پتہ ہیں، لیکن اگر آپ نے جھوٹ ہی بولنا ہے تو بس ٹھیک ہے. لیکن ایران سے تو لیا جا سکتا تھا نا، آپ لوگ بھی لے سکتے ہیں. اب ان سے کوئی ایران سے گیس بھی لی جا سکتی تھی اور تیل بھی لیا جا سکتا ہے LS سے. تو لیا خان صاحب نے پچھلے 4 سال میں، کیوں نہیں لیا؟ لے لیتے نا ایران سے. تو یہ ایران تو ساتھ کھڑا ہوا ہے، ایران کی گیس تو ہے. رشیا تو آپ کو نہیں بیچ رہا کیونکہ خان صاحب نے لیٹر لکھا تھا، ہم نے آدمی بھیجا ہے رشیا سے، وہ نہیں بیچ رہا ہے ہم کو تیل. ٹھیک ہے، بالکل نہیں بیچ رہا ہے، اور میں وداؤٹ اینی فیئر آف کانٹرڈکشن کہہ سکتا ہوں. لیکن ایران تو بیچنے کے لیے گیس تیار ہے، کیوں نہیں لیا خان صاحب نے؟ لے لیتے خان صاحب گیس، خان صاحب لے لیتے پیٹرول، کیوں نہیں؟ لیکن آگے ہمیں کرائسس آنے والا ہے تو کیا آپ لے سکتے ہیں؟ کیا میں تو 100% ریڈی ہوں ایران سے گیس لینے کے اندر، 100% ریڈی ہوں رشیا سے آئل لینے کے اندر، اگر وہ ہم کو دے دیں اور سستا دے دیں، ہمیں کیا حرج ہے؟ ایران بھی دینے کو تیار نہیں. دیکھیے میں ایران کے اندر جو ہے وہ ایران سے ہم نے یہ بات کی تھی کہ آپ ہم کو گیس دے دیں
پائپ لائن لگانا، کیونکہ ایران سینکشنز میں ہوتا ہے تو پائپ لائن لگانے کے جو پیسے ہیں 500 ملین یا 1 بلین، کیا وہ آپ کریڈٹ ہم کو دے سکتے ہیں؟ تو ایران نے اس کا منع کر دیا. یہ میں بات کر رہا ہوں 18 سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، 2018 سے پہلے کی بات ہے کہ ایران نے اس کا اس وقت ہم کو منع کر دیا. لیکن اگر خان صاحب اتنے ماشاءاللہ خوددار اور پتہ نہیں کوئی وہ ہیں اینٹی امریکن تو وہ لے لیتے. وہ تو جب ٹرمپ سے جب مل کے آئے تھے تو بولتے تھے میں ورلڈ کپ دوسرا جیت کے آ گیا ہوں. یہاں پہ آپ نے دیکھا ہے کہ لائن لگی ہوئی تھی لوگوں کی، ہار پہنا رہے تھے. مطلب یہ سوچے ہمارے بھی وزیر اعظم وزراء اعظم ادھر ادھر آتے رہتے ہیں دوروں سے، کوئی ہار پہناتا ہے. دوروں سے آنے کے بعد امریکہ سے آپ نے دورہ کر لیا، حج کر کے آئے تھے کہ ہار پہنوا رہے تھے. مطلب کیا، مطلب کیسی باتیں. تو یہ لے لیتے نا تیل، یہ لے لیتے گیس، کیوں نہیں لی انہوں نے؟ تو یہ بھی تو ہم کو جواب لیکن دے اب دیں. کیا ہوگا؟ دیکھیں نا، اب الیکشن ہو رہا ہے، وقت کم ہے، مقابلہ سخت ہے، آپ کو الیکشنز میں جانا ہے. ہو سکتا ہے کہ پہلے 3 مہینے جو سال کے شروع کے اس میں الیکشن ہو رہے ہیں، کیا کریں گے آپ؟ حکومت پاکستان کا یہ پرفیکٹ پالیسی ہے کہ جہاں سے جو چیز سستی ملے گی وہ لیں گے. ہم نے رشیا سے ویٹ کی بات کی، انہوں نے $399 کی آفر کی، ہم نے 390 کی ان کو کاؤنٹر آفر کی. اس وقت انہوں نے منع کر دیا. اب میں نے سنا ہے کہ وہ 390 پہ بھی ریڈی ہو گئے. تو ہم 390 پہ ان سے ویٹ خرید لیں گے. ہم ان سے تیل لینے کے لیے بھی تیار ہیں اگر وہ ہم کو بیچنے کے لیے تیار ہیں، اگر وہ ان ویسلز پہ بیچ دیں جس پہ کوئی سینکشن نہ ہو، لیکن وہ اس پہ انٹرسٹڈ نہیں ہے بیچنے کے لیے. ایران سے گیس اگر ہم کو مل رہی ہے، سستی گیس مل رہی ہے اور کوئی سینکشن نہیں آ رہا ہے تو ہم وہ لینے کے لیے بھی تیار ہیں. اس وقت اگر پاکستان کے اندر انڈسٹری بند ہے کیونکہ گیس نہیں ہے، بجلی کے کارخانے بند ہیں کیونکہ گیس نہیں ہے، تو اور سردیوں میں ہم کو اور گیس کی ضرورت پڑے گی، تو ہم اپنے لوگوں کو سردیوں میں تو نہیں چھٹنے دیں گے. ایران سے گیس لے لیں گے. گیس تو گیس ہے، اس میں کیا بری بات ہے. بالکل. ابھی یہ تو میں نے بریک لینی ہے، لیکن بریک کے بعد میں ضرور پوچھنا چاہوں گی کہ ابھی تو یہ جو گیس کی شارٹیج ہے اس کو کیسے کرنا ہے ٹھیک. اب گندم کے بارے میں کیا ہے، اس کی سپورٹ پرائز کے بارے میں بھی بہت ساری اطلاعات ہیں. کیسے ان ساری چیزوں کو کیا جائے گا اور کیا کوئی مہنگائی کم ہونے کے امکانات ہیں؟ بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. مفتاح اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مفتاح صاحب، اب ظاہر ہے کہ یہ سوال تو آپ سے ہی بنتا ہے کہ قیمتیں کم ہونی ہے. مثلا انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر تیل کی قیمت کم ہوئی ہے اور 90 پہ آ گئی ہے، لیکن ہمارے ہاں ابھی تک تیل وہیں کا وہیں ہے، یعنی کہ جسے ہم فیول کہتے ہیں. اور اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ جو باقی چیزیں ہیں، خوردنی تیل ہے، کھانے کا تیل، اس کی بھی قیمتیں کم ہوئی ہیں ہمارے ہاں وہیں، بلکہ اب تو تیل بھی نہیں مل رہا بہت ساری جگہوں کے اوپر. تو کیا اب کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ کم ہوں گی قیمتیں کہ نہیں ہوں گی؟ دیکھیں، گھی اور خوردنی تیل، کھانے پینے کے تیل کی قیمتوں میں تو بہت کمی آئی ہے. بہت زیادہ بڑھ گئی تھی لیکن اب کمی آ گئی. دنیا بھر میں بھی کمی آئی ہے اور پاکستان میں بھی کمی آئی ہے. سر میں نے کل خریدا، پتہ نہیں اسلام آباد میں نہیں ہے، پھر ایڈمنسٹریشن آپ کی جو ہے اس کو کہے کہ درآمد بھی کرائے. تیل تو کم ہوا ہے. وہ کچھ جو کمپنیز ہیں جن کمپنی سے آپ جیسی صاحب ثروت خاتون خریدتی ہوگی، ان کمپنیز کے پرنٹ ہوتی ہیں پرائسز، تو وہ کچھ تھوڑے دنوں ڈیلے سے ہوتی ہیں. لیکن جو تھوڑا سا سستا تیل ہوتا ہے، جو تھوڑا سا لال رنگ کا تیل ہے، وہ تو سستا ہو چکا ہے. کھانے پینے کے تیل کی بات کر رہا ہوں. پاکستان میں جو فیول کی پرائسز ہیں وہ پہلی اور 15 کو چینج ہوتی ہیں، تو 15 کو چینج ہوگی، 16 سے اپلیکیبل ہوگی. مجھے نہیں پتا کہ کیا ہوگا، لیکن وہ اس لیے اگر جو وہیں پہ وہیں کھڑی ہیں اس لیے کہ وہ ایک پرائس ہوتی ہے. ہماری تو بالکل کوشش ہے کہ قیمتیں کم ہو جائیں. یہ اور دنیا میں قیمتیں کم ہوئی ہیں تیل کی، بات درست ہے آپ کی، لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں ڈالر مہنگا ہو گیا ہے، جس کا افیکٹ دوسری طرف ہوتا ہے. اللہ کرے گا تو یہ چیزوں میں کمی آئے گی. اللہ کرے گا تو ڈالر کو بھی انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کم کرنے کی. کچھ امپورٹ کی کمی ہوگی. اللہ کی مہربانی سے اب تک پاکستان کا ایکسپورٹ ٹھیک جا رہا ہے. لیکن یہ جو سیلاب کی وجہ سے جو ایک پاکستان کے اندر جو رسک بڑھ گیا، کریڈٹ ڈیفالٹ رسک، اور جس کی وجہ سے تھوڑی سی جو اسپیکولیشن ہو گئی روپے کے خلاف، اس کا نقصان ہے. لیکن اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ وہ چند دنوں میں ڈالر جو ہے وہ نیچے آئے گا. اچھا خاصا آ تو گیا تھا، 213 پہ آ گیا تھا، پھر اس کے بعد دوبارہ اوپر چلا گیا. اس کی ریزن صرف سیلاب ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے، اور ایکسپیکٹیشن چینج ہو گئی لوگوں کی. لوگوں کو لگنے لگا کہ اب یہ نظیر نیچے نہیں جائے گا، اوپر جائے گا، تو پھر اس کے بعد تھوڑے سے ڈالرز بھی کم آنے شروع ہو جاتے ہیں. کہیں باہر سے افغانستان وغیرہ سے ڈیمانڈ ہو گئی، کئی چیزیں ہو گئی تھی، کئی فیکٹرز ہیں اس کے. لیکن مین فیکٹر جو ہے وہ یہی ہے کہ جب سیلاب آیا اور آپ کی کاٹن وہ ہو گئی تو لوگوں کو لگنے لگا کہ پاکستان مشکل میں ہوگا اور یہاں پہ ڈالر بڑھے گا، تو وہ ایکسپیکٹیشن نے اپنے آپ کو فیٹ کرا ہے. کل میں ان کو یوسف رضا صاحب کو بھی سن رہی تھی، ان کی ایک اسپیس تھی، بلکہ اس میں وہ یہ فرما رہے تھے کہ ابھی تک پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ اسٹیبلٹی کی اس میں نہیں آئی، بلکہ شاید مزید انسٹیبلٹی اس میں آئے. اگر کل کو پولیٹیکل کوئی عمران خان صاحب نے آخری کال دے دی ہے
سڑکوں پہ آ جاتے ہیں, پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوتی ہے, یہ جھگڑا صاحب خط لکھ دیتے ہیں, تو آپ کے خیال میں کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ چڑا صاحب نے تو خط لکھ دیا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑا. خان صاحب سڑکوں پہ آ جاتے ہیں, اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. تو لیکن جو یوسف نظر صاحب کی بات تھی وہ اس میں وزن ہے کہ پاکستان کے اندر ایک بڑی مشکل سے اسٹیبلٹی لے کر آئے تھے, فنڈ کا پروگرام کر لیا, معیشت کو صحیح پٹری پہ ڈال دیا, اور چھوٹا اگر فلڈ ہوتا تو شاید ہم کنٹرول بھی کر لیتے, لیکن یہ بہت بڑا فلڈ ہے اور اس سے بہت نقصان ہو گیا, اور اس سے ایسی چیزوں کا نقصان ہوا جیسے کاٹن کراپ, رائس کراپ, ویٹ کا جو ایکسپیکٹیشن ہے کہ جس سے ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہلتا ہے, جس سے ہمارا فسکل ڈیفیسٹ ہلتا ہے. غریب لوگ تو ایک کرب کی حالت میں ہیں ہی, لیکن جو معیشت کا بھی بڑا لمبا نقصان ہوا ہے تو اس کی وجہ سے ایک پاکستان کی معیشت کو دھچکا لگا ہے جو آپ کو مارکیٹ میں تو امداد کی بھی توقع ہے کہ امداد آئے گی, کتنی ایکسپیکٹیشن ہے؟ جو نقصان ہوا ہے اس کے مطابق بالکل نہیں آئے گی, یہ ایکسپیکٹیشن ہمیں نہیں کرنی چاہیے. امداد آئے گی لیکن زیادہ تر بوجھ جو ہے یہ سندھ حکومت کو, پنجاب حکومت کو, بلوچستان حکومت کو, کے پی حکومت کو, اور بالخصوص پاکستان کی حکومت کو اٹھانا پڑے گا, اور اٹھائیں گے انشاءاللہ. اگر ہمیں ہمارے سندھ کے رولر, سندھ کے, بلوچستان کے بھائی اس وقت تکلیف میں ہیں تو ہم کو کچھ نہ کچھ اس کے لیے قربانی دینی پڑے گی, اور وہ وفاقی حکومت ضرور دے گی. پی ایس ڈی پی کو ہم لوگ ری پرپز کریں گے, وہ کریں گے, اور دنیا بھی ہیلپ کرے گی. لیکن یہ یوکرین کی جنگ کے بعد جو یورپین ممالک ہیں, امیر ممالک ہیں, ان کو وہ اپنے نیبرہڈ میں اپنے رنگ و نسل کے لوگوں کی مدد کرنا ان کو زیادہ وہ آپ کے خیال میں کب تک معیشت بہتر ہو سکتی ہے؟ کیونکہ آگے الیکشن ہے اور پھر الیکشن میں تو جانا ہے آپ کو. معیشت کی بہتری جو ہے وہ ایک خود سے ایک ہمارا ایک عزم ہے. معیشت